اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا شیطان کے شر سے، پہلا سبب۔ دوسرا، سورہ بقرہ کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ تیسرا سبب، آیت الکرسی۔ یہ تین اسباب ہم نے مختصراً پچھلے جمعے ان کو پڑھا تھا، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اگر ہمیں شیطان جیسا دشمن دیا ہے تو ہمیں بچنے کے لیے سارے طریقے اور سارے راستے بھی اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے ارشاد فرمائے۔ تین اسباب ہم نے پڑھ لیے تھے۔ چوتھا سبب، شیطان سے، اس کے شر سے بچنے کا جو چوتھا سبب ہے، اس کو آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین دو ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے، یا پناہ مانگی جانے والی صورتیں، یا ایسے کلمات جن سے پناہ مانگی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ۔ تو آج اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو دو صورتیں ہیں آخری، سورہ فلق اور سورہ ناس، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ اے حبیب، آپ یوں دعا مانگا کریں کہ اے میرے رب، مجھے شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس ہی آئیں، میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ معوذتین ہم نے سنن نسائی جب دیکھی تو امام نسائی رحمہ اللہ نے اس پر پورا ایک چیپٹر ہے جس میں ان دو صورتوں کے حوالے سے تمام روایات کو اکٹھا کیا۔ ہم ان تمام روایات کو بالترتیب پڑھتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 5428۔ امام نسائی نے باب کا نام ہی یہ رکھا ہے معوذتین کے بیان میں۔ اب اس میں جو پہلی حدیث لے کر آئے اس کے راوی ہیں حضرت معاذ بن عبداللہ۔ حضرت معاذ اپنے والد حضرت عبداللہ سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد فرماتے، اصابنا تشن، ایک دن ایسا ہوا کہ بارش ہوئی، وظلما، اور آندھی تھی، اندھیرا تھا، تیز بارش اور اس میں اندھیرا بھی۔ اب یہ دیکھیے، آج کے دور میں ایسا، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ ہمارے لیے، کہ یہاں بارش کی ابتدا ہوتی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے۔ ہم اس قدر سہولتوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب تصور کریں کہ رات کا اندھیرا ہے اور اس میں بارش ہو رہی ہے تو کس قدر پریشانی ہوگی، جبکہ آج ہم اتنی سہولتوں کے باوجود بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اندھیرے کے ساتھ بارش ہوئی، اصابنا تشن وظلما فانتظرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی بنا۔ یہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، ہم سارے اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو ہم انتظار میں تھے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے۔ اب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قل، کہو۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ حضور نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ فرمایا تم کہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہو، قل، میں نے عرض کی کیا کہوں؟ فرمایا یہ کہو، یہ کہو، یہ پڑھا کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حین تمسی وحین تصبح، جب صبح ہو جب شام ہو، ثلاثاً، تین بار انہیں پڑھ لیا کرو، یکفی کا کل شیء، ہر چیز سے تمہارے لیے حفاظت کا سامان ہو جائے گا۔ یعنی آپ ان صورتوں کے حوالے سے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں اپنے اصحاب کو، فرما رہے ہیں پڑھو، اور صبح و شام فرمایا تین بار پڑھ لیا کرو۔ زبان رسالت سے یہ جملہ جاری ہوتا ہے کہ یکفی کا کل شیء، کل شیء، کل تمام، شے ہر چیز۔ اور اس میں محدثین فقہا نے ایک بڑا لطیف نقطہ جو اہل زبان ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے اور بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے۔ یکفی کا کل شیء، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے محفوظ فرما لے گا، 3 بار صبح اور 3 بار شام کو، یہ تینوں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ ہمارا موضوع کیا تھا؟ شیطان سے بچنے کا طریقہ، شیطان سے کیسے بچا جائے، اس کے شر سے کیسے بچا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرما دی کہ 3 بار صبح پڑھ لیا کرو اور 3 بار شام کو پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے ہر چیز سے یکفی کا کل شیء۔ اب سارے ٹونے ٹوٹکے ایک طرف، ساری تدابیر ایک طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ ٹکڑا یکفی کا کل شیء، یہ ایک طرف۔ پھر امام نسائی نے اس پورے باب میں یہ تمام احادیث نقل فرمائی۔ ان تمام احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں 5429 ہے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب یہ کہتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طریق مکہ، مکہ معظمہ میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی راستے میں تھا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا فَأَصَبْتُ خُلْوَةً مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ میں اور حضور اکیلے تھے، خلوت مل گئی۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس مسیحا کے پاس جا رہے ہیں، جس داد رس کے پاس جا رہے ہیں، وہ اکیلا ہو اور ہمیں اپنے سارے دکھ سنانے کا موقع مل جائے یا اس کا ہمیں قرب ہی مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے سارے اصحاب یہ چاہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو اور میں ہوں، اور ہمیں حضور علیہ السلام سے کچھ باتیں کرنے سننے کا موقع ملے۔ تو عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں راستہ ہے مکے کا، راستے کا عالم ہے اور حضور تنہا ہے، میں حضور کے ساتھ ہوں، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، میں آپ کے قریب ہو گیا، میں آپ کے قریب ہو گیا۔ میں نے آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کچھ کہو۔ اب وہ ساری روایات کا لب لباب یہی ہے، ان سب میں یہی جملہ ملے گا۔ فرمایا کہو۔ میں نے کہا کیا کہوں؟ فرمایا تم کہو قل اعوذ برب الفلق حتی ختمہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری سورہ پڑھی یہاں تک کہ اس کا اختتام ہو گیا۔ ثم قال قل اعوذ برب الناس حتی ختمہا، پھر پوری سورہ ناس پڑھی۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعوذ الناس بافضل منہما، ان سے بہتر اور کوئی کلمہ اور کوئی جملہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ حاصل کی جا سکے۔ بے افضل، یہ عربی زبان میں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ، جس طرح میں اس کو سمجھاؤں، ہم جب اذان پڑھتے ہیں تو اذان کے اندر جو کلمہ ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر۔ کبیر کا معنی بھی بڑا ہوتا ہے اور اکبر کا معنی بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ اس سے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہو، لیکن جب اکبر کہہ دیا
تو یہ سارے راستے بند کر دیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہی سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بڑا ہے، اب اس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا۔ اس حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر بھی غور کریں۔ فرمایا ما تعوذ الناس بافضل منہما، اس سے بہتر ایسی کوئی شے نہیں، ایسا کوئی کلام نہیں، ایسے کچھ کلمے نہیں، کچھ بھی نہیں جس سے پناہ مانگی جا سکتی ہو، جس کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگی جا سکتی ہو، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں۔ تو دوسری روایت یہ جس میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں حضرت عبداللہ بن خبیب کو یہ وظیفہ دیا کہ جب آپ قریب ہوئے تو حضور سامنے یہ آپ کو پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ 2 حدیثیں ہوگی۔ پھر سنن نسائی کی تیسری روایت ہے 5430، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ ایک غزوہ کا سفر ہے، اونٹنی کی نکیل صحابی کہتے ہیں میں نے پکڑی ہوئی ہے اور میں آگے آگے چل رہا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے فرمایا کہو۔ اب حدیث کے جو ذوق ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ یا عقبہ قل، اے عقبہ کہو۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ آپ اونٹنی پر تھے اور میں زمین پر تھا اور پیدل چل رہا تھا، اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں تھی، تو میں آپ کی طرف متوجہ ہو کر میں نے عرض کی جی کیا کہوں؟ فرمایا کہو۔ میں نے عرض کی کیا کہوں؟ پھر فرمایا کہو۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے تینوں بار عرض کی جی کیا کہوں، تو حضرت عقبہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ اخلاص، پوری سورہ فلق اور پوری سورہ ناس پڑھی۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے پھر فرمایا ما تعوذ بمثلہن احد، ان جیسی کوئی اور شے نہیں ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جا سکے۔ اب یہاں ایک اور معاملہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اچھا ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، ہم یہ بات کئی بار جان چکے ہیں، اور ہر بات ہر موقع پر لطف نہیں دیتی۔ بعض اوقات کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک بات ایسا مزہ دیتی ہے، آپ اس منظر کو، اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں کہ یار فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی تو بڑا محفل کا رنگ بڑا عروج کو پہنچا تھا۔ آپ وہ بات یاد کرتے ہیں اور پھر کسی دوسری مجلس میں وہی بات کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کو اس کا رد عمل نہیں ملتا، تو آپ بڑا مایوس ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس جملے کی قدر نہیں کی۔ فلاں جگہ پر میں نے یہ بات کہی تھی، فلاں موقع پر اس بات کی بڑی لوگوں نے داد دی تھی۔ اب ایسا ہی کچھ یہاں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ پڑھا کرو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے قلعے میں پناہ پانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی کلام نہیں، اس سے بہتر اور کوئی جملے نہیں۔ لیکن اب حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 صورتیں تلاوت کی نا، تو جو راوی ہیں فلم یرانی سررت بہما جدا، وہ کچھ حضور نے محسوس کیا کہ یہ کوئی خوش نہیں ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھئی ان سے افضل کلام اور کوئی نہیں ہے جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ حاصل کی جا سکے، لیکن صحابی انہوں نے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو کوئی زیادہ اس بات سے اطمینان نہیں ہوا، حضور کیفیت کو جان گئے۔ اب بات ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان سے فرمائی، بتا دیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اب یہاں میں ایک حدیث ہے اس کو آخر میں رکھوں گا، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دی اور محسوس بھی کر لیا کہ ان صورتوں کے بتانے سے اس کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی، اس کا دل مطمئن نہیں ہوا، فلما نزل لصلاۃ الصبح صلی بہما صلاۃ الصبح للناس، تو رسول اللہ علیہ السلام صبح کی نماز کے لیے آئے
آج میرا جی کر رہا تھا کہ آج صبح کی نماز میں ہم اس کو پڑھیں، اس حدیث پر عمل کریں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی صبح فجر میں اس پر عمل کریں گے۔ فلما نزل، پھر حدیث کا پورا ہو جائے گا نا، آج ہم نے حدیث سنائی ہے، کل ہم اس کے اوپر عمل بھی کر لیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن وہ اس قدر و قیمت کو نہ سمجھ سکے۔ رسول اللہ علیہ السلام صبح فجر کی نماز کے لیے آئے تو آپ نے فجر کی نماز میں سورہ فلق کی اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ اب جب آپ نے صبح فجر کی نماز میں ان کی تلاوت فرمائی، اب اچھا ایک بار ایسے ہوا، ہم نے یہ حدیث اس سے پہلے بھی پڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کروڑوں مرتبہ احسان ہے، فضل ہے آپ سب پر، ہم سب پر، کہ ہم جو بھی حدیث پڑھتے ہیں وہی آ جائے سامنے، اور وہ ایسی ہو کہ ہم نے اس پر عمل نہ کیا ہو تو ہم سارے مل کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے پہلی بار یہ حدیث مشکات شریف میں پڑھی تھی تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارا سفر تھا، اور ہم سارے ساتھی سفر پر نکلے یہاں سے پوری ویگن میں، تو راستے میں ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ بھائی راشد، بھائی شفیق، یہ سارے ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے وہاں وہ کہنے لگے بھائی راشد کے پاجی آج ایس حدیث پہ عمل کرو، تو ہم نے وہ ایک پمپ کے اوپر فجر کی نماز پڑھی، تو ہم نے اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی تھی۔ تو کوئی بھی حدیث جب سنیں تو کوشش کیا کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے لیے ہے، میں اس پر عمل کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں یہ صورتیں تلاوت فرمائیں، اور جب نماز سے فارغ ہوئے، راوی کہتے ہیں فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ التفت الی، حضور میری طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کیسا، کیف رأیت، تو کیا سمجھا، کچھ سمجھا کہ ان صورتوں کی کتنی فضیلت ہے، ان صورتوں میں کیا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بندے کو عطا کیا، بندے کو سکھایا۔ تو یہ کوئی معمولی سا جملہ نہیں ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری ایک پورا باب باندھتے ہیں، باب التعوذ والقراءۃ عند المنام، سوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنا اور تلاوت قرآن کرنا۔ سوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنا اور تلاوت قرآن کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6319، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مضجعہ نفث فی یدیہ وقرأ بالمعوذات ومسح بہما جسدہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لے آتے، رات کا وقت ہو چکا ہے، اب آرام فرما ہونے لگے ہیں، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھتے، نفث فی یدیہ، ان کو اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک مارتے، اور پھر ومسح بہما جسدہ، اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ان سے افضل کوئی کلام نہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوا، وہ تھا قولی، اور یہ ہے فعلی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھی اس کو اعمال میں شامل کر لیا کہ جب آپ سونے لگتے، آرام کے لیے بستر پر لیٹتے، تو ان دونوں صورتوں کو پڑھتے، اور آگے پھر آئے گا اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیتے۔ تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ پہلی سورہ اخلاص، دوسری سورہ فلق، تیسری سورہ ناس، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے۔ تو آپ میں سے جس نے یہ حدیث سن لی، آگے پھر اب اس پر چلیں گے، آگے اور بھی کلام اس پر ہوگا، تو کون کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد سے میں جب بھی سوؤں گا میں اس حدیث پر عمل کر کے سوؤں گا؟ کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر، جو پہلے سے کر رہے ہیں اللہ انہیں اور برکت عطا فرمائے، جو سن رہے ہیں وہ آج سے اس پر عمل کی نیت کریں۔ اب ہم نے ایک عمل پڑھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کانا، یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے کہ ایسا آپ کیا کرتے تھے، معمول آپ کا تھا۔ ابھی ہم نے ایک بات پڑھی کہ جب بھی رات ہوتی آپ بستر پر لے جاتے، دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے،
سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے اور اپنے تمام جسم پر اس کو پھیر لیتے۔ اب صحیح بخاری میں اب اس پھیرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم کے اگلے حصے سے شروع کرتے، جسم کے یعنی آپ اپنے ماتھے سے شروع کریں، جسم کے اگلے حصے سے شروع کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار یہ عمل کرتے تھے۔ کتنی بار؟ ایک پہلے حدیث ہم نے پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح و شام 3 مرتبہ یہ سورہ کوئی پڑھ لے دونوں، یکفی کا کل شیء، اس کے لیے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ تو اب 3 بار تو یہ معمول ہو گیا، جب آپ نے رات کو بستر پر جانا ہے تو یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں اور جسم کے اگلے حصے سے آپ نے اس معمول کو کرنا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے، جب کبھی کوئی جسمانی تکلیف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پر اہتمام کرتے، اس کا خاص اہتمام کیا جاتا۔ اگلی بات یہ ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری وقت آیا اس دنیا میں ظاہری حیات طیبہ کے اعتبار سے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4439 ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا اشتکا نفث علی نفسہ، جب شکایت زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرض الموت میں تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ تینوں صورتیں پڑھتی اور میں اپنے ہاتھوں پر نہ پھونکتی، میں یہ تینوں صورتیں پڑھتی اور میں پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مار دیتی اور حضور کے ہاتھ ہی حضور کے جسم پر پھیر دیتی۔ اس میں کتنی بڑی برکت چھپی ہوئی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس بات کو اپنا لیں۔ آج ہم سارے اس بات کا رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے معمولات جو ہیں وہ برکت سے خالی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کچھ چھپایا ہی نہیں ہے۔ اور امام سیوطی نے رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری، علامہ سیوطی رحمہ اللہ در منصور میں ان دونوں صورتوں کے تحت اتنی تفصیل سے لکھا ہے اور اس میں کئی بار یہ روایت لے کر آئے کہ ان 2 صورتوں کے بعد پھر کسی اور سے دم نہیں کیا گیا، یہ 2 صورتیں آ گئی، انہیں کو پڑھ کر دم کر دیا گیا۔ اسلاف کا یہ معمول علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ آج آپ چلے جائیں، آپ کسی سے پوچھیں بھئی کیا دم کرتے ہو تو مجال ہے کوئی بتا دے۔ ہمارے ہاں بخل کا عالم یہ ہے کہ کوئی اپنی سگی اولاد کو بھی یہ باتیں بتا کر نہیں جاتا، بسا ہو الا ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھا کہ ایسے کام کیا کرو، جب رات کو بستر پر چلے جاؤ یہ تینوں صورتیں پڑھو، اپنے جسم کے اگلے حصے سے شروع کرو، سارے پھیر لو، یکفی کا کل شیء، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت فرما لے گا۔ اب ایک اور بڑی اہم بات جو میں نے کہا تھا ایک حدیث آپ سے ذکر کرنی ہے، نسائی میں آتا ہے، نسائی کی 5442 نمبر حدیث۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا، ہم نے 4 اسباب پڑھے، نمبر 1 تعوذ، نمبر 2 سورہ بقرہ، نمبر 3 آیت الکرسی، نمبر 4 معوذتین اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص۔ یہ 4 اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہی ہے نا، ہم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں اور طریقہ وہ چن لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، انہی کو پڑھا جائے، انہی کو پڑھ کر پھونک مار دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے آپ علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے۔ کانا یتعوذو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بار آپ نے کہا، کانا اکثر اوقات ایسا ہوتا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی؟ پہلا من علم لا ینفع، ایسا علم جو نفع نہ دے، ایسا علم جو نفع نہ دے۔ اب ہر ایک کو پتہ ہے، ہم میں سے سارے جانتے ہیں سورہ بقرہ کے حوالے سے حضور نے کیا فرمایا، ہم سارے جانتے ہیں آیت الکرسی کے حوالے سے حضور نے کیا فرمایا،
ابھی ہم نے پڑھا معوذتین کے حوالے سے، حضور نے کیا فرمایا؟ ایسا علم جو نفع نہ دے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں مفسرین اور محدثین نے مثال دی، کسی شخص کے پاس خوشبو ہے لیکن اس نے اسے سر بمہر بند کر کے رکھا ہوا ہے، نہ وہ خود سونگھ سکتا ہے نہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کو علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ دوسری کیا ہے؟ اس نے اس نیت سے پڑھائی نہیں ہے، اس نے اس نیت سے پڑھائی نہیں ہے۔ دوسرا، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَىٰ، یہ صبح کے درس میں حدیث گزر چکی ہے، ایسا دل جس میں خوف خدا نہ ہو، ایسا دل جس میں خوف خدا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پناہ مانگتے۔ تیسرا، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔ اچھا کمال کا جملہ ہے، یہاں شاید جو گرامر سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے۔ یسمعو پیسو وائس کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ۔ صیغہ مجہول میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ اتنی باریک بات ہے کہ اس میں کہا گیا ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ایسی دعا جو اللہ قبول نہ کرے۔ بات کو سمجھیے گا، اس حدیث کو سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے شخص کے بارے میں فرمایا یوں نہ کہے کہ میں بھول گیا۔ جو قرآن پڑھتا پڑھتا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو وہ یوں نہ کہے کہ میں بھول گیا۔ قرآن اور مسلمان، فرمایا وہ یوں کہے میں بھلا دیا گیا، میں بھلا، یعنی حضور چاہتے ہیں تم اس کی نسبت اپنی طرف کرو ہی نہ کہ دیکھنے والا کہ قرآن بھول گیا، اسے کہو میں بھلا دیا گیا۔ میں یہاں بھی حضور نے فرمایا ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔ کتنا کمال کا ادب ہے اس لفظ میں۔ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، چوتھا ایسا نفس جو سیر نہ ہو، ایسا نفس جو سیر نہ ہو، بھرے ہی نہ۔ ان چار چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پناہ مانگی۔ اب ہم دیکھیں ہمارے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ علم ہے لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہمارے جسم میں دل ہے جس میں خوف الہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسی دعا مانگتے ہیں جو خشوع اور خضوع سے خالی ہے، تو سنی کیسے جائے گی جب ہمارا مانگنے کا انداز ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک صاحب نے بات کہی، بڑی اچھی بات ہے، وہ دل کو لگنے والی ہے کہ اچھی بات جہاں سے ملے اس کو لے لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سورہ فاتحہ اللہ سے کلام کا ذریعہ ہے نا، کہتے ہیں جس طرح ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں اس طرح لوگوں سے کلام کریں تو کوئی بھی ہماری بات کو نہ سنے۔ جب ہم لوگوں سے بات کرتے تو ہمارا بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم ٹھہر کر، رک کر، سمجھ کر، سوچ کر اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں۔ اور سامنے کوئی بڑا بندہ بیٹھا ہو ہم سے ہر اعتبار میں، دینی اعتبار میں، دنیاوی اعتبار میں، تو ہم اور زیادہ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ نہ بولا جائے جو اس کے شایان نشان نہ ہو۔ اور ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ ایک ہی سانس میں مکمل کر جاتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم ہر آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں اسی لیے کہا کہ ایک ایک آیت کر کے رسول اللہ علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے، ہر آیت پر وقف کرتے۔ آج ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے، لوگوں کے علم میں نہیں ہے، وہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پورا اینڈ تک جا کے، حالانکہ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ جب تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، اب تصور تو کرو جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ اللہ کے کلام کا تصور تو کرو، انتظار تو کرو۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف و توصیف کی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں اس نے میری بزرگی بیان کی۔ اب اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں آدھی تیری ہے آدھی میری ہے، عبادت تو نے کرنی ہے، مدد میں کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب اللہ فرماتے ہیں جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ تجھے دیا جائے گا۔
ہم تو یہ سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں کبھی. یہ سمجھ کر پڑھیں تو ہم اس زمرے میں آ جائیں. اب اگر نہیں سمجھ کے پڑھا جاتا تو اس پہلی بات میں آگے نا ایسا علم جو نفع نہ دے. اب پتہ ہے لیکن علم جاننے سے خالی. اسی طرح ہم نے کئی بار یہ بات ذکر کی, دوبارہ آج آپ کے گوش گزار کر دیں. نماز میں اللہ سے مانگنے کی جو جگہیں ہیں, ثنا میں اللہ سے مانگا جائے گا. ہمیں ہماری یتیم العلمی کا عالم ہے, ہم سارے اس میں شامل ہیں. میں آپ قومی حیثیت سے, علمی حیثیت سے, ہمارا سارا مذہبی طبقہ بدقسمتی سے اس میں شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا میں کتنی دعائیں سکھائیں. ہمیں وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, بس ایک یہ یاد ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں یاد. حالانکہ ثنا میں ایک دعا ایسی بھی ہے کہ جس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اتنا لطف و سرور آئے گا, اللہم باعد بینی و بین خطایایا, اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے مجھ سے, کما باعدت بین المشرق والمغرب, جیسے مشرق اور مغرب دور ہے. اے اللہ اللہم اغسلنی خطایایا بالماء والثلج والبرد, اے اللہ میری خطاؤں کو دھو دے رحمت کے ٹھنڈے پانی سے, رحمت کے اولوں سے, برف جیسا ٹھنڈا پانی رحمت کا, اس سے دھو دے. کتنی حسین دعا مانگی. اور اے اللہ ایسا صاف کر دے کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, جیسے سفید کپڑا دھو کر صاف کر دیا جاتا ہے, اے اللہ مجھے ایسے صاف کر دے. یہ پہلا موقع ہے دعا مانگنے کا. پھر رکوع میں چلے گئے, دعا مانگنے کا دوسرا موقع, ہمیں رکوع کی تسبیحات بھی نہیں آتی. ہماری غلطی ہے, ہم نے نہیں سکھائیں, اور ہمیں اس کا اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. ہماری جان نہیں چھوٹے گی کہ تم ممبر پر بیٹھتے تھے تو تم نے لوگوں کو یہ تعلیم کیوں نہیں دی. اور عرصہ گزر گیا, اور میرا خیال ہے 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا, ہم نے وہ ساری دعائیں لکھ کر یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں کہ رکوع کی دعائیں. دوسرا موقع ہمارے ہاں لوگوں کا عالم یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم, اللہ ماشاء اللہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے, سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں گے, خاموش ہو جائیں گے, شاید اس سے آگے پڑھنا گناہ ہے. یہ علم نہیں ہے بھئی, جتنی دیر ہو پڑھتے رہو. اسی طرح سجدے میں ہے, جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اس میں جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں, حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. دوسری دعا اس میں کیا سکھائی, ربنا ولک الحمد, اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے, ایسی تعریف کہ زمین بھر جائے, آسمان بھر جائے, جو کچھ تو چاہتا ہے سب کا سب بھر جائے تیری حمد و ثنا سے. پھر تشہد میں درود پاک کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, اے مصلی, اے نمازی, جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ. اب مجھے بتائیے, نماز میں سلام سے پہلے جو مقام ہے اس میں حضور نے آپ کو حکم دیا, آپ سب کو کیا فرمایا, ایھا المصلی, اے نمازی, اب جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ, جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ. اب ہم نے وہ مقام جہاں حضور نے مانگنے کا حکم دیا وہاں نہیں مانگا, سلام کے بعد اب ہم نے ہاتھ اٹھا لیا. اور وہاں بھی اب ہم تو عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو نہیں آتی بیچارے کو, اب اس میں بھی ہمارے ہاں بڑا معاملہ. تو یہ خیال دعا کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بہرحال 2 صورتیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں. ایک وہ دشمن ہے جو ظاہراً ہمارے سامنے ہے, آپ اس دشمن سے لڑ سکتے ہیں, لیکن 5 دشمن ایسے ہیں انسان کے جو کبھی انسان کے سامنے نہیں آتے, چھپے ہوئے دشمن ہیں. ان سے پناہ کی, مقابلے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت فرمائے. اس لیے ان دونوں صورتوں میں 4 مخالفین کا ذکر ہوا سورہ فلق میں. آپ اس کا ترجمہ دیکھیے, 4 یہ چھوٹے مخالف ہیں, جو 5واں دشمن ہے وہ بڑا ہے. یہ 4 مخالف, ان 4 کا ذکر سورہ فلق میں ہے اور 5واں کا ذکر سورہ ناس میں ہے. اب آپ دیکھیے, ہم نے سورہ اخلاص میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات, اس کی صفات کا عالم کیا ہے. سورہ فلق کا آغاز ہوا تو ہم نے
آغاز میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ اس فلق کے جو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والا ہے، اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی نکالنے والا ہے، ایسے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب وہ 4 دشمن، من شر ما خلق، کوئی بھی مخلوق کسی بھی وقت ضرر پہنچا سکتی ہے، کوئی بھی مخلوق کسی بھی وقت ضرر، اب ہمیں اس کے پتہ نہیں ہے وہ کس وقت حملہ کرے، ہم سوئے ہوئے ہوں تب ہم پر حملہ کر دے، میں آپ سو رہے ہیں اس وقت ہم پر کوئی حملہ کر دے، بتائیے سویا مویا برابر؟ آپ نے اللہ سے دعا مانگی من شر ما خلق، اے باری تعالیٰ ہر شے کے شر سے، جس کو تو نے پیدا کیا، جس کا تو خالق ہے، اے اللہ تعالیٰ میں اس ہر شے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ کہا، رات جب چھا جائے، ومن شر غاسق اذا وقب، کہ جب اندھیری رات چھا جائے، اندھیرا چھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں کوئی بھی آپ پر کسی بھی طرف سے حملہ آور ہو سکتا ہے، آپ کو اس کے بچاؤ کی کوئی صورت میسر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جادوگر، پھونکوں پر پڑنے والے، ومن شر النفاثات، ان کے شر سے کون بچا سکتا ہے ماں سوائے اللہ کے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ اور اس کے بعد سب سے جو اس میں چوتھا جو دشمن ہے، حاسد، یا اللہ حاسدین کے حسد سے، جب حاسدین اپنے حسد پر اتر آئیں تو آپ ان کے سامنے قرآن بھی پڑھیں گے تو ان کو آپ کا قرآن پڑھنا بھی ہضم نہیں ہوگا، آپ ان کے سامنے اچھی باتیں کریں گے تو جو آپ کے حاسدین ہیں آپ کی اچھی بات کا بھی غلط مطلب لیں گے، کیا کریں گے؟ ایک بندے کی فطرت ہی ایسی ہو چکی ہو تو آپ اس کو اچھا بھی دیں گے تو آپ کے اچھے کو اچھا نہیں سمجھیں گے، تو اب آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی میں اپنے الفاظ کی ضمانت تو لے سکتا ہوں، لیکن اگر سننے والا اس سے کوئی غلط مطلب لے لے تو اس کی ضمانت کون لے گا؟ میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں یہاں، اس تعلیم سے میرا مقصد تو برا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی سننے والا اس سے برا مطلب نکال لے تو اس کا میں کیا علاج کروں؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 دشمن، اور پھر 5واں وہ سورہ ناس میں ہے، کیسا دشمن ہے؟ جو وسوسے ڈالتا ہے، خناس، ایسا جو ایک بار دیکھا حملے میں کامیاب نہیں ہوا، پھر پیچھے پلٹتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، 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 وہ پے در پے لگاتار آگے پیچھے حملے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ تو ہم ان 5 دشمنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور یہ 5 جو ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں شیطان کے ساتھ شامل ہیں۔ تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے جو آج ہم نے سبق پڑھا اس میں سب سے اہم اور بنیادی بات کیا پڑھی کہ شیطان کے شر سے بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ پھر حاسد کے حوالے سے ہمارے ایک دوست نے آج صبح بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک مینڈکوں کا ایک پورا لشکر جا رہا تھا، ایک پوری ٹولی تھی مینڈکوں کی جا رہی تھی، تو 2 مینڈک کنویں میں گر گئے۔ حکایت ہے، حکایت کو حکایت سمجھ کے سنیے گا۔ 2 مینڈک کنویں میں گر گئے۔ اب وہ سارے مینڈک کنویں کے کنارے کھڑے ہو کے اپنی اپنی بولی میں ہر ایک اپنا اپنا بھاشن دے۔ تو ایک جو مینڈک تھا اس نے ہاتھ پاؤں مارے، اور وہ جب اس نے دیکھا کہ میں اچھل نہیں سکتا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اب دوسرا مینڈک جو ہے وہ ہاتھ پاؤں ماری جائے، سارے کناروں پر کھڑے بول رہے ہیں، اس کو شور مچا رہے ہیں کہ بھئی نہ آنا، مر جائے گا، یہیں پر ہے، تھک جائے گا۔ آخر کار وہ حکایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس نے چھلانگ لگائی، باہر آ گیا۔ اب کہتے ہیں جب باہر آیا تو باقی مینڈکوں نے دیکھا کہ اس کی تو قوت سماعت ہی نہیں ہے، یہ تو بہرا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہرا ہے۔ تو یہاں حکایت بیان کرنے والے کہتے ہیں وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ میری ہمت بڑھا رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہا تھا یہ میری، جبکہ حقیقت میں وہ اس کی ہمت بڑھا نہیں رہے تھے۔ تو وہ دوست کہتے ہیں ہمیں بھی اس مینڈک کی طرح ہو جانا چاہیے، کان بند کر لیں، بھئی جو کہہ رہا ہے اگر تو ہمارا، دیکھیے مجھ میں کوئی عیب ہے، مجھ میں کوئی خرابی ہے،
آپ میرے محسن ہیں، میرے دوست ہیں، آپ کے اوپر اس دوستی کا حق کیا ہے؟ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے وہ خامی مجھے آ کر بتائیں، مجھے آپ پر محبت، فخر۔ لیکن اگر آپ وہ خامی کسی اور سے ذکر کرتے ہیں، کیا میں اس خامی سے اپنے آپ کو سدھار لوں گا؟ بولیے، خامی مجھ میں ہے، برائی مجھ میں ہے، اور ذکر کی جا رہی ہے کسی تیسرے آدمی سے، مقصد بھی بیان کرنے وہ کہا نہیں میرا تو مقصد اصلاح کا ہے۔ بھی اصلاح کا مقصد اگر تمہارا ہے تو جس کے اندر خامی ہے اس سے جا کے ذکر کرو، اگر نہیں ذکر کر رہے تو پھر یہ اصلاح نہیں ہے۔ قرآن نے اسی کو تو غیبت کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ بھئی ایک آدمی کی پیٹھ پیچھے برائی کی جا رہی ہے، وہ برائی اس میں ہے بھی، تب بھی وہ غیبت ہوگی؟ فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، ورنہ تو بہتان ہوگا، ورنہ تو بہتان ہوگا۔ تو آج آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ ان دونوں صورتوں کو، بالخصوص سورہ فلق کو، سورہ ناس کو، ان کو جائیے، ان کا جا کر ترجمہ پڑھیے۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کہتے ہیں اندھیرے سے پھاڑ کر روشنی نکالنے والا۔ گٹھلی کو جو پھاڑتا ہے، گٹھلی سے پودا نکلتا ہے، اس کو بھی فالق کہا جاتا ہے۔ فالق الحب والنوا، قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فالق الحب والنوا، دانے کو پھاڑتا ہے اور دانے سے ایسی باریک کوپل نکالتا ہے جس کو آپ مسلیں تو مسلی جائے، لیکن دانے سے وہ نکل رہی ہے، گٹھلی سے وہ نکال رہا ہے، دانے سے وہ نکال رہا ہے۔ فالق ایسا رب ہے، آپ اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں من شر ما خلق، ہر شے کے شر سے، رات کی تاریکی کے شر سے، جو پھونکنے والیاں ہیں ان کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے۔ پھر سورہ ناس میں آپ نے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین آپ نے رب کی تعریفیں ذکر کی۔ پھر آپ نے اپنا مدعا پیش کیا، اے رب ناس، اے مالک الناس، اے الہ الناس، اے لوگوں کے الہ، میں تیری بارگاہ میں پناہ کا مدعا لے کر حاضر ہوا ہوں، مجھے ایسے کے شر سے بچا جو وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وسوسے ایسے ڈالتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر بات مکمل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنے جا رہے تھے، غالباً حضرت صفیہ تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں، راستے میں سامنے سے دو صحابی آتے ہوئے نظر آئے، تو آپ نے فرمایا خبردار یہ تمہاری ماں ہے جو میرے ساتھ ہے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ فرمایا ان الشیطان یجری کمجری الدم۔ آج آپ نے اس کا منظر ملاحظہ کرنا ہو، معاشرے کی گراوٹ، پستی، اس قدر ذہنیت گندی ہو گئی ہے، اس میڈیا نے ان کی ذہنیت گندی کر دی ہے، آپ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے، آپ اپنی بیٹی، سگی بیٹی کے ساتھ بھی جا رہے ہوں گے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی جا رہے ہوں گے، جو نہیں جاننے والا ہوگا وہ آپ کو بری نظروں سے دیکھے گا، اس لیے کہ اس کو سکھایا یہ گیا، اس کو دکھایا یہ گیا، معاشرے نے، میڈیا نے اس کو دکھا کر اس کی ذہن سازی ایسی کر دی ہے کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو آپ نے اللہ سے مانگنا، یا اللہ وسوسے ڈال، یہی تو وسوسے ہیں، اور وہ ڈالنے والا کون ہے؟ ایک بار ناکام ہوا پھر پیچھے چلا گیا، پھر آئے گا، پھر ناکام ہوا پھر آئے گا، پھر ناکام ہوا پھر آئے گا۔ عارفین کہتے ہیں اوے کمڑے ہو، اس شیطان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کل میدان معاشر میں اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ برائی کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو تمہیں تو پتہ ہے تم نے اپنے آقا کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیا منہ لے کر جاؤ گے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے؟ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے اہل و عیال کو شیطان کے شر سے، انسان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔